سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کر رہے ہیں کہ آپ دعا فرمائیے کہ میرا خاتمہ قرآن و سنت پر عمل کرتے کرتے ہو۔ تو سرکار غوث اعظم کے اس مرید کو پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بشارت دی کہ یقیناً اس کا خاتمہ قرآن و سنت پر عمل کرتے کرتے ہوگا، جس کا پیر حضرت عبدالقادر جیلانی ہوگا۔ حضرت شیخ ابو الحسن بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ 3 مرتبہ خواب میں سرکار سے یہی سوال کیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 بار شیخ ابو الحسن بغدادی کو یہی جواب دیا کہ ان کا پیر، جن کا پیر شیخ عبدالقادر جیلانی ہوگا، یقینا اس کا خاتمہ قرآن و سنت پر عمل کرتے کرتے ہوگا۔ جب حضرت ابو الحسن بغدادی خواب سے بیدار ہوئے اور یہ خواب کا سارا واقعہ اپنے والد گرامی سے کہا، اپنے والد گرامی سے بیان کیا، تو دونوں باپ بیٹے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے نکلے۔ جیسے سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں دونوں باپ بیٹے پہنچے ہیں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ واز کی مجلس پر، واز ممبر پر واز فرما رہے ہیں، تقریر فرما رہے ہیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ جیسے دونوں باپ بیٹے کے اوپر پڑی ہے، جیسے نگاہ پہنچی ہے، تو سرکار غوث اعظم اپنے واز کی مجلس میں تقریر میں یہ اعلان فرماتے ہیں کہ جس کو بشارت میرے نانا جان کی بارگاہ سے مل گیا ہو، جس کو بشارت میرے نانا جان نے دے دیا ہو، وہ میری بارگاہ میں آ رہا ہے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں یقیناً اس کا خاتمہ قرآن و سنت پر عمل کرتے کرتے ہوگا، جس کا پیر حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی۔ رات اور آگے آج یہ غیر مقلد، یہ وہابی، یہ دیوبندی کہتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ علم غیب نہیں تو کیا ہے۔ سرکار غوث اعظم کیسے جان گئے کہ اس کو خواب میں میرے نانا جان نے بشارت دی ہے؟ جب میرے سرکار غوث اعظم کا علم غیب کا عالم ہے تو سرکار غوث اعظم کے نانا جان کا علم غیب کا عالم کیا ہوگا؟ ہے کہ نہیں؟ حضرت سلطان باہو رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ سرکار غوث اعظم کے جو مرید ہیں وہ 2 قسموں کے مرید ہیں، ایک گنہگار، ایک پرہیزگار، ہے نا؟ تو سرکار غوث اعظم سے کسی نے پوچھا کہ سرکار غوث اعظم آپ کے مرید 2 قسم کے ہیں، ایک گنہگار، ایک نیکوکار۔ تو سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ نیکوکار جو ہے وہ میرے لیے ہے اور میں گنہگار کے لیے۔ نیکوکار میرے لیے ہے اور میں گنہگار کے لیے ہوں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دنیا والے سے مراد کون ہے؟ سنی مسلمان نہیں ہے، یہ سنی مسلمان کے جو مخالف ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو رسول کا کلمہ پڑھتے اور رسول کی امتی میں ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اگر دنیا والے کوئی میرے مرید کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میرا مرید جو ہے نیکوکار، سچے پرہیزگار، سچے نیک دل انسان، وہ میرے آستین میں رہتے ہیں۔ اگر کوئی دنیا والے میرے مرید کے دشمن اگر میرے مرید کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں عالم جلال میں اپنے آستین کو جھاڑتا ہوں اور میرے مرید کے نقصان پہنچانے والے دشمنوں جو ہے اس کو ہلاک و برباد و تباہ کر کے رکھ دیتا ہوں۔ اور کیا فرماتے ہیں؟ اور آگے چلیے، سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے جانب سے مجھے ایک کتاب دی گئی۔ کیا کہا؟ مجھے ایک کتاب دی گئی اور اس کتاب میں قیامت تک
جتنے لوگ میرے سلسلے میں داخل ہوں گے یعنی میرے مرید ہوں گے ان تمام مریدوں کا نام اس کتاب میں لکھا ہوا ہے اور رب قدیر نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ عبد القادر اگر جتنے بھی قیامت کے دن تک جتنے لوگ میرے سلسلے میں داخل ہوں گے میرے مرید ہوں گے میں ان سب کو وعدہ ہے سرکار غوث اعظم سے رب قدیر کا۔ اور آگے چلیے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں علی مریدی علی مریدی کا سماع الارض یعنی میرا ہاتھ میرے تمام مریدوں کے اوپر ایسا ہے جیسے آسمان کا سایہ زمین پر ہے، جیسے آسمان کا سایہ زمین پر ہے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میرا مرید گنہگار بھی ہے، میرا مرید بدکار بھی ہے، میرا مرید لاچار بے بس ہے، لیکن میں تو گنہگار نہیں، میں تو نیکوکار ہوں۔ میرا مرید طاقت والا نہیں ہے لیکن میں تو طاقت والا ہوں، میرا مرید قوت والا نہیں ہے لیکن میں تو قوت والا ہوں، لیکن میں اپنے نسبت سے آدھی نسبت کے صدقے میں اپنے گنہگار مرید کو، اپنے بدکار مرید کو، اپنے لاچار مرید کو القیامت کے دن رب قدیر کی بارگاہ سے بخشوا لوں گا اور میں اس وقت تک رب کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوں گا جب تک میں اپنے ایک ایک مرید کو بخشوا کر کے میں اپنے ساتھ جنت میں لے لوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ فرمان ہے آج ولیوں کے شان میں جو کرتے ہیں جو ولیوں کے دشمن ہیں، بتائیے جب سرکار غوث اعظم کا مرتبہ رب نے اس قدر بلند فرمایا ہے، اس قدر اونچا فرمایا ہے کہ ہم اس کے قدم تک نہیں پہنچ سکتے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سر بھلا کوئی کیا جانے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ حضرات یہ درست ہے تخت و تاج کی طاقت، مال و زر کی قوت اور بادشاہ و امیروں دولت مندوں کی شان و شوکت ایک مسلم حقیقت ہے، لیکن صرف 4 دن کے لیے، لیکن اولیاء اللہ رب نے ایسا نوازا جن کی طاقت و قوت، عظمت و برکت کے لحاظ سے ایک بہت ہی بلند ترین منزل ہے۔ حضرات آج ہم اولیاء کرام کی محبت میں یہاں بیٹھے ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھے ہیں، ان کا فیضان پانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اب دیکھیے جو اولیاء کرام سے دور رہتے ہیں اس پر کیا گزرتی ہے، جو اولیاء کرام کی نسبت پا لیتا ہے، جو اولیاء کرام کی صحبت پا لیتا ہے، وہ کیسے ادنا سے اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے حضرات، اگر کوئی اولیاء کرام کی صحبت کو اختیار کرتا ہے وہ اولیاء کرام کی صحبت کی برکت سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کا مقام بلند و بالا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرات آپ سنے ہوں گے اصحاب کہف کا نام سنے ہوں گے، چند لوگ دقیانوش بادشاہ کے ظلم و جبر سے تنگ آ کر شہر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ جب رات نے اپنی سیاہ زلفوں کو دنیا پر بچھایا ہے، دنیا خوب اندھیروں میں ڈوب گئی ہے، تو یہ نیک لوگ دھڑکتے دل کے ساتھ، دبے پاؤں کے ساتھ دھڑکتے دل سپاہیوں اور بادشاہ سے بچتے بچاتے شہر سے بھاگنے لگے، نکلنے لگے۔ تو ایک کتا ان اللہ والوں کے پیچھے چلا، اس نیکوکار کے پیچھے چلا۔ عالم تصور میں نیکوکار نے اس کتے سے پوچھا کہ ہم لوگ تو بادشاہ کے ظلم و جبر سے تنگ آ کر شہر چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں اور تم میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، اگر تو نے بھونک دیا تو ہم پکڑے جائیں گے، ہم سب پکڑے جائیں گے۔ تو اس کتا نے کیا جواب دیا کہ اللہ والے، میں وہ کتا نہیں ہوں جو اللہ والوں کے لیے بھونکتے ہیں، اللہ والوں پر بھونکتے ہیں، بلکہ میں وہ کتا ہوں جو اللہ والے کی خدمت و محبت کے لیے
لیے ان کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ لہٰذا وہ اللہ والے نیک لوگ شہر سے نکل کر ایک وادی میں پہنچا ہے، ایک پہاڑ پر پہنچا ہے۔ پہاڑی پر پہنچنے کے بعد اس پہاڑی کے غار میں وہ اللہ والے اللہ کی عبادت و ریاست میں مشغول ہو گیا، اور وہ کتا پہاڑ کے غار کے منہ پر بیٹھ گیا۔ رب قدیر کو اس کتے کا یہ ادب اور اپنے اولیاء اللہ کی محبت و خدمت اس قدر پسند آئی کہ رب قدیر نے اس کتے کا ذکر قرآن مجید میں فرما دیا۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، یعنی ان کا کتا اپنی کلائیاں پھیلائے بیٹھے ہیں چوکھٹ کی ڈال پر، یعنی ان کا کتا، کس کا؟ اصحاب کہف کا کتا، جو اللہ کے ولی کے پیچھے چلا تھا، ان کی محبت میں، ان کی صحبت میں، ان کے اختیار میں، ان کی محبت کو پانے کے لیے اصحاب کہف کا کتا اللہ والے کے پیچھے پیچھے گیا تھا۔ اس کا یہ ادب کو رب قدیر نے اس قدر پسند فرمایا ہے کہ اس کا ذکر قرآن مجید میں فرما دیا ہے۔ حضرات، یہ اصحاب کہف کا کتا چند روز اللہ والے کی خدمت و صحبت پانے کے بعد، اس کی خدمت کرنے کے بعد، اس کی صحبت اختیار کرنے کے بعد آدمی کے شکل میں کل جنت میں جائے گا، اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹا قرآن پوروں کی صحبت میں بیٹھ کر کے وہ کافر ہو گیا ہے اور وہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ رب قدیر فرماتا ہے انہ لیس من اہلک، یعنی نوح علیہ السلام یہ تیرے اہل بیت میں سے نہیں، کیونکہ ان کے اعمال اچھے نہیں ہیں۔ انہ عمل غیر صالح، یہ نیک عمل والے نہیں ہیں، ان کے اعمال اچھے نہیں ہیں۔ اور اصحاب کہف کا کتا چند روز اللہ والوں کی خدمت کر کے، اللہ والوں کی صحبت پا کر کے وہ قرآن کی جگہ پر کل قیامت کے دن جنت میں ڈالا جائے گا۔ حضرات محترم، کہنے کی بات یہ ہے کہ جو اللہ والوں کی صحبت پا لیتا ہے، جو اللہ والوں کی خدمت کو اختیار کر لیتا ہے، جو اللہ والوں کی نسبت پا لیتا ہے، وہ جہنمی نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایک کتا جب اللہ والوں کی خدمت کر کے رب کی بارگاہ سے یہ انعام ملتا ہے کہ قرآن کی جگہ پر رب قدیر کل وہ کتا کو جنت کا دلہا بنایا جائے گا، اسے جنت میں داخل کرے گا، اور حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا نبی کا بیٹا ہو کر کے پوروں کی صحبت میں اختیار کر کے پوروں کی صحبت پا کر کے وہ کافر ہو گیا ہے اور کل جہنم میں ڈالا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بروں کی صحبت سے دور بھاگو، بروں کی صحبت دور بھاگو۔ بروں کی صحبت کیا ہے؟ بروں کی صحبت میں جائیں گے نا تو آپ کو اللہ والوں سے دور کر دے گا، آپ کو علماء سے دور کر دے گا، آپ کو مسجد سے دور کر دے گا، آپ کو بے نمازی بنا دے گا۔ لیکن اچھوں کی صحبت میں آئیں گے تو آپ کی بھلائی ہوگی، آپ کی کامیابی ہوگی، آپ کو مسجد کی طرف لے جائیں گے، آپ کو دین کی باتیں بتائیں گے، آپ کو مسائل سکھائیں گے، آپ کو قرآن پڑھنا سکھائیں گے۔ اب جب علماء سے قریب ہوں گے تب تو آپ علماء کو دور رکھیں گے، علماء سے آپ دور بھاگیں گے، یہ بروں کا اثر آپ کو پڑے گا۔ جب بروں کا اثر آپ کو پڑے گا تو آپ اپنے ذہن و فکر سوچئے کہ وہ نبی کا بیٹا ہو کر کے، نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان جو ہے وہ نبی کا بیٹا ہے کہ نہیں ہے؟ نبی کا بیٹا ہے۔ جب بروں کی صحبت کو اس نے اختیار کیا ہے، بروں کی صحبت میں بیٹھا ہے تو بیٹھ کر کے کافر ہو گیا ہے، وہ کل قیامت کے دن جنت میں نہیں ڈالا جائے گا بلکہ رب قدیر اسے جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ بہت ساری باتیں ہیں اور چلیے عرض کرتے کرتے ابن محی الدین عربی رضی اللہ تعالی عنہ منازل اولیاء فی فضائل اولیاء کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا فلاں جگہ پر تشریف لے جاؤ، یہ میرا قمیص ہے، یہ میرا جبہ ہے، اسے لے لو، فلاں جگہ پر چلے جاؤ، ایک وہاں میرا دیوانہ رہتا ہے، ایک وہاں اللہ کے ولی رہتا ہے، ان سے ملاقات ہونا تو اس قمیص کو اس کے حوالے کر دینا، اس کو پیش کر دینا، میرا سلام اور میرا پیغام اسے بتا دینا۔ اللہ کے فرمان کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضرت فاروق اعظم اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیغام سن کر کے وہاں سے چلے ہیں۔ کہاں چلے ہیں؟ کہیں اور نہیں بلکہ
کے اللہ والے کے پاس جن کا نام حضرت اویس کرنی ہے، وہ پہنچے ہیں حضرت اویس کرنی کی بارگاہ میں خدمت میں حاضر ہونے کے بعد حضرت اویس کرنی سے سلام پیش کیا ہے، سلام کا جواب دیا ہے، اور حضرت فاروق اعظم حضرت مولا علی شیر خدا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو بیعت ہے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کیا ہے، نبی کا پیغام پہنچایا ہے، نبی کا فرمان سنایا ہے۔ اے اویس کرنی، نبی کا یہ پیغام ہے، نبی کا فلاں پیغام ہے، نبی کا کیا پیغام تھا؟ نبی نے یہی پیغام دیا تھا کہ حضرت فاروق اعظم، اے مولا علی، جب میرا دیوانہ حضرت اویس کرنی سے ملاقات ہو اسے یہ پیغام سنا دینا کہ اویس کرنی میرے گنہگار امتی کی بخشش کی دعا فرمائے۔ حضرت اویس کرنی نے جب نبی کا یہ پیغام سنا ہے تو حضرت اویس کرنی نبی کا جبہ اندر لے کر کے تھوڑی دور ایک جگہ پر چلے گئے ہیں، سجدہ ریز ہو رہے ہیں، رب کی بارگاہ میں رونے لگے ہیں، رب کی بارگاہ میں گڑگڑانے لگے ہیں، عرصہ پیش کرنے لگے ہیں۔ اے مولا کائنات، نبی نے یہ پیغام مجھ تک پہنچایا ہے کہ نبی کی گنہگار امتی کی بخشش فرما دے، نبی کی گنہگار امتی کو معاف فرما دے۔ رب کی جانب سے آواز آئی، اے اویس کرنی، اپنا سر سجدے سے اٹھا لو، تیری شفاعت پر، تیری بخشش پر میں نے اپنے رسول کے نصف امت کو معاف فرما دیا ہے، نصف امت کو بخش دیا ہے۔ رب کی جانب سے آواز آئی ہے، حضرت اویس کرنی کی بارگاہ میں اویس کرنی نے سر اٹھایا ہے، رب کی جانب سے یہ ندا آئی ہے، اے اویس کرنی، تیری شفاعت پر اپنے رسول کی نصف امت کو معاف فرما دیا ہے، اور نصف امت کو اپنے پیارا ولی حضرت غوث اعظم کی شفاعت سے معاف فرما دوں گا۔ حضرت اویس کرنی نے رب کی بارگاہ میں یہ ندا پیش کیا ہے، اے مولا تیرا محبوب ولی حضرت غوث اعظم کون ہے اور کہاں رہتے ہیں؟ ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، ان کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب کی جانب سے آواز آئی ہے، اے اویس کرنی، وہ میرا بھی محبوب ہے، وہ میرے محبوب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی محبوب ہے، اور قیامت تک کے لیے اہل جلیل کے لیے حضر ہوگا، اور تمام اول آخرین کے گردن پر اس کا قدم مبارک ہوگا، جو اسے قبول کرے گا میں اسے دوست رکھوں گا، وہ میرا دوست ہوگا۔ حضرت اویس کرنی نے اپنی گردن کو رب کی بارگاہ میں جھکا دیا ہے اور عرض کیا ہے، اے مولا میں اسے اپنے دل سے قبول کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، بھائی کیا مرتبہ ہے، اے بھائی کیا مرتبہ ہے، اے غوث والا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم ہے تیرا، قدم ہے اعلیٰ تیرا، سر بھرا کوئی کیا جانے ہے کیسا تیرا، اولیاء مرتے ہیں آگے یا رسول اللہ زندہ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ حضرات، یہ غوث اعظم کی محفل ہے۔ بتائیے رب نے یہ اویس کرنی سے کہا کہ اگر میرا محبوب ولی غوث اعظم اگر میرے محبوب کے گنہگار امتی کی شفاعت فرما دے تو ان کی شفاعت کی برکت سے آدھا امت کو میں معاف فرما دوں گا، آدھا امت کو معاف فرما دوں گا۔ حضرات، یہ ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ ہم ایک اللہ کی ولی کی محبت میں یہاں بیٹھے ہیں، ایک اللہ کی ولی کی محبت میں ہم بیٹھے ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور غوث اعظم بغداد سے رہ کر کے ہمیں لے کر آئے۔ آپ کو معلوم ہوگا، اس کا ثبوت میں دے دیتا ہوں، اگر کوئی کہے کل وہابی دیوبندی بد عقیدہ کہ ولی تم مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ، پڑھے معاذ اللہ، تو ولی کا یہ عالم ہے کہ وہ کیا کیا دیکھتے ہیں، بتاتے ہیں۔ جب واقعہ سنا ہوگا آپ نے کہ ایک عیسائی سے ایک مسلمان سے جب لڑائی ہوا تھا تو نبی نے دریافت فرمایا تھا، جھگڑے کا سبب پوچھا تھا کس وجہ سے لڑائی ہے، تو کہا تھا عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی سے افضل ہے اس لیے کہ اس نے مردہ زندہ کر دیتا ہے۔ تو غوث اعظم نے فرمایا تھا کہ میں تو نبی نہیں ہوں لیکن اس نبی کی اولاد اور امتی ضرور ہوں، اگر میں مردہ زندہ کر دوں تو کیا میرے نبی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے افضل و اعلیٰ سمجھو گے، افضل و اعلیٰ مانو گے؟ عیسائی نے کہا تھا ہاں میں مانوں گا۔ تو یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، یہ واقعہ کو اپنے ذہن میں رکھیے، اور غوث اعظم کی
نگاہ کو ملاحظہ فرمائیے. وہ عیسائی نے حضرت غوث اعظم کو ایک بوسیدہ بہت پرانی قبر پر لے گیا تھا اور اشارہ کیا تھا کہ یہ قبر کے مردے کو زندہ کر دو. سرکار غوث اعظم نے قبر کے اوپر کھڑے ہیں، قبر کے اوپر کھڑے ہیں، قبر کے اوپر کھڑے ہو کر کے قبر کے اندر دیکھ رہے ہیں اور مردے کی پیشہ کو بھی دیکھ رہے ہیں. یہ مردہ دنیا میں کیا کون سا کام کیا کرتا تھا، اس کا پیشہ کیا تھا، یہ کیا کر رہا تھا. سرکار غوث اعظم ملاحظہ فرمانے کے بعد، دیکھنے کے بعد وہ عیسائی سے کہتا ہے کہ دنیا میں گانا بجانے کا کام کرتا تھا، گانے کا کام کرتا تھا. اگر تو کہے تو قبر سے یہ گانا بجاتا ہوا باہر آئے. اس عیسائی نے کہا تھا ایسا ہی کیجئے، ایسا ہی کیجئے. سرکار غوث اعظم نے کہا تم بِإِذْنِ اللَّهِ ایک قبر کے مردے کھڑے ہو جا، اللہ کے حکم سے تو زندہ ہو جا. اپنا کہنا تھا قبر پھٹ گیا ہے، قبر شک ہو گیا ہے، مردہ گانا بجاتا ہوا قبر سے باہر نکل آیا ہے. اس عیسائی نے جب دیکھا ہے یہ کرامت غوث اعظم کی تو قدموں میں گر گیا ہے اور کلمہ پڑھ کر کے داخل اسلام ہو گیا ہے. واقعہ سنانے کا مطلب نہیں ہے، میں آپ کے ذہن و فکر میں ایک بات پہنچانا چاہتا ہوں، ایک بات ڈالنا چاہتا ہوں. سرکار غوث اعظم کہاں کھڑے تھے؟ قبر کے اوپر کھڑے تھے. قبر کے اوپر کھڑے ہونے ہوئے قبر کے حالات کو دیکھ رہے ہیں اور مردے کی بھی پیشہ کو دیکھ رہے ہیں. سرکار غوث اعظم بغداد معظمہ میں اپنے قبر انور میں جلوہ فرما گئے اور وہاں سے اپنی نگاہ سے یہاں بالیاں چھوڑ کے مسلمانوں کو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا غلام ہماری مدینے میں بیٹھ کر کے ہمارا ذکر. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ نگاہ ہے غوث اعظم کی. بتائیے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ جب قبر کے اوپر کھڑے ہو کر کے قبر کے مردے کو دیکھ سکتے ہیں، قبر کے حالات کو معلوم کر سکتے ہیں. آج غوث اعظم قبر میں جلوہ فرما کر کے ہم غلاموں کو وہیں سے دیکھ رہے ہیں. ملاحظہ فہرست بہت لمبی ہے، باتیں بہت ہیں سرکار غوث اعظم کی. پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ سناؤں گا. پڑھیں کلمہ طیبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.